السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور دیگر سامعین حضرات، ہم اور آپ مسلسل جس کتاب سے درس حاصل کر رہے ہیں وہ نہایت ہی مشہور اور معروف کتاب ہے، جس کے مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے، جس کے مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے، اور ان کی اس کتاب کا نام الکبائر ہے۔ اس کتاب کا نام الکبائر ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو ابواب اپنی اس کتاب میں ذکر کیے ہیں، اس کا نواں باب باب ذکر ارادت العلو والفساد ہے۔ نواں باب ذکر ارادت العلو والفساد ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے شایان شان۔ جس طرح توحید کے باب میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح علو کے باب میں بھی، بڑائی اور بزرگی کے باب میں بھی اللہ رب العالمین کا کوئی ساجی اور پارٹنر نہیں۔ اگر کوئی شخص علو کا دعویٰ کرتا ہے یا یہ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر، بہتر سمجھتا ہے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ آدمی غلطی پر ہے۔ اسلام کا جو صحیح راستہ ہے اور سیدھا طریقہ ہے، اس راستے سے وہ آدمی منحرف ہے، اس آدمی کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے علو کو کبائر میں شمار کیا ہے، علو کو کبائر میں شمار کیا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو علو سمجھے، برتر سمجھے، دوسرے کو حقیر جانے، دوسرے کو کمتر جانے، اور اس کے اندر تکبر کی صفت ہو۔ بلکہ مومن کی صفت کیا ہے؟ تواضع ہے، خاکساری ہے، اور تکبر کی صفت کافروں کی صفت ہے، اور ایسے لوگوں کی صفت ہے جو قرآن اور حدیث کے متبع نہیں ہوتے، پیروکار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے فساد کو بھی کبائر میں شمار کیا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرنا، اور فساد کئی طرح سے برپا ہوتا ہے۔ کسی کے اوپر ظلم کریں، اس سے بھی فساد برپا ہوتا ہے، زیادتی کریں، کسی کے مال کو ناحق طریقے سے لیں، اس سے بھی فساد برپا ہوتا ہے، کسی کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالیں، ہاتھ رکھیں، اس سے بھی فساد ہوتا ہے۔ تو فساد کے جو بھی وسائل اور ذرائع ہیں، ان وسائل اور ذرائع سے ایک مومن کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اور بلا وجہ
اپنے آپ کو کسی سے برتر اور بہتر سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے شیخ رحمہ اللہ نے جو آیت ذکر کی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ یہ آخرت، اخروی زندگی اور آخرت کی یہ جو نعمتیں ہیں اور خوشگوار جو زندگی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ زندگی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، جو اللہ رب العالمین کی زمین پر علو کا اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، جن کا ہدف، جن کا مقصد اس دنیا میں برتری کا اظہار نہیں ہے اور فساد برپا کرنا ان کا مقصد کیا ہے، نہیں۔ جو لوگ ان دونوں صفتوں سے مجتنب ہوں گے، اجتناب کریں گے، دوری اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہتر مقام کا وعدہ کیا ہے، اور وہ آخرت کی خوشگوار زندگی ہے، بہتر زندگی ہے اور جنت کا حصول ہے، جنت کا حصول ہے۔ کہا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ رب العالمین دنیا تو اسے بھی دیتا ہے جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے، دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کا منکر ہوتا ہے، جو کافر ہے، مشرک ہے، اسے بھی دنیا حاصل ہے، لیکن آخرت کی زندگی اور آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے بہتر انجام ہے، بہتر انجام ہے۔ اور بہتر انجام کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر ثمرہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جنت کا حصول ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، دقت آتی ہے، آزمائشوں سے انسان دوچار ہوتا ہے، تو جنت کے حصول کے تعلق سے اسے فکر لاحق ہوتی ہے، اور جنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر دنیا کی تمام پریشانیوں کو وہ گوارا کیا ہے، کر لیتا ہے۔ یہی ایک سچے مسلمان کی شان ہوا کرتی۔ خیر، اس آیت سے پتہ چلا کہ علو فی الارض اور فساد فی الارض صاحب ایمان کا شیوا اور شعار نہیں، صاحب ایمان کا، صاحب اسلام کا شیوا اور شعار یعنی پہچان اور اس کی علامت نہیں ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو حدیث بیان کی ہے، ان میں سے سب سے پہلی حدیث بڑی ہی مشہور ہے، بارہا آپ لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہوگا، اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء اور خطبہ کی زبانی سنا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث اس قدر معروف ہے کہ اکثر لوگوں کی زبان پہ یہ حدیث ہوا کرتی ہے، لوگوں کے زبان پہ ان کے یہ حدیث ہوتی ہے، اور ہر طالب علم کو یہ حدیث کیا ہے، یاد ہونی چاہیے، زبانی یاد ہونی چاہیے، ازبر ہونی چاہیے۔ اس حدیث کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے،
پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا لا یؤمن احدکم کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ای ایمانا کاملا لا یؤمن احدکم، اس کا معنی کیا ہے کہ ای ایمانا کاملا، اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور مثال کے طور پہ محبت یہ ہے کہ آپ جس چیز کی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور جس چیز کو آپ اپنے لیے بہتر جانتے ہیں اسی چیز کو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی کیا جانیں، بہتر جانیں۔ جن چیزوں سے آپ گریز کرتے ہیں دینی اعتبار سے اور معصیت سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، ان چیزوں سے آپ اپنے بھائی، دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خوف دلائیں، دور رکھیں، اجتناب کرنے کی تاکید کریں، نصیحت کریں۔ یہ ایک مسلمان کے ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کے ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے۔ اور یہی مفہوم ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی کیا ہے، پسند کریں، دونوں اعتبار سے، خیر کے بھی اعتبار سے اور شر کے بھی اعتبار سے، خیر کے بھی اعتبار سے اور شر کے بھی اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نماز باجماعت کے پابند ہیں اور اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، کون مسلمان ہے جو اس کو اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو بہتر جانیں۔ شراب، سب سمجھتا ہے کہ شراب کیا ہے، مہلک شے ہے، مہلک چیز ہے، حرام شے ہے، اور اس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ تو جس طرح وہ خود بچنا چاہتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو بھی اس سے بچانے کی فکر کرے۔ یہی کیا ہے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے، دونوں اعتبار سے، خیر کے بھی اعتبار سے اور شر کے بھی اعتبار سے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ دوسری حدیث جو انہوں نے اس باب کے تحت نقل کی ہے، ذکر کی ہے، کہتے ہیں وَعَنْ أَبِي محمد عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ یہ حدیث بھی معروف اور مشہور ہے، اگرچہ اس حدیث کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے، اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، یعنی یہ حدیث سندن کیا ہے، ضعیف ہے، سندن یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، لیکن اسی معنی میں دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں، اس حدیث کے ہم معنی دوسری صحیح حدیثیں موجود ہیں، جیسا کہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جو مسند احمد کی روایت ہے اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، بہت ہی واضح سا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دیا، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش، یہاں تک کہ ہوا، یہاں تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جن چیزوں کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، یعنی اس کی خواہش شریعت کے تابع ہو جائے، دین کے تابع ہو جائے، شرعی احکام کے تابع ہو جائے، کتاب و سنت کے تابع ہو جائے۔ اگر اس کی خواہش
قرآن اور حدیث کے متضاد ہے اور مخالف ہے، پھر ایسے شخص کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک حدیثوں میں غلو سے منع فرمایا ہے اور غلو کو ہلاکت کا، تباہی کا باعث اور سبب قرار دیا ہے۔ ایاکم والغلو، کہ غلو سے بچنے کی تاکید قرآن اور حدیث کے اندر دی گئی ہے۔ غلو، بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس قدر بڑھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شان تک اس کو پہنچا دیتے ہیں، جو کہ شرک ہے، جو کہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں۔ اور اسی کو قرآن کریم میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کیا ہے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح کیا ہے؟ معنی ہے۔ اور بھی بہت ساری علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ تمام علامتیں ان بنیادی باتوں کے ضمن میں داخل ہیں اور شامل ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجبات اسلام میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجبات اسلام میں سے ہے۔ جس طرح نماز واجب ہے اور زکوٰۃ واجب ہے، حج ہے اور دوسرے واجبات اسلام ہیں، آپ ذہن میں رکھیں انہی واجبات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی شامل ہے۔ چاہے اور ویسے بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں، محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ محبت الاجلال ہے، پہلی قسم کیا ہے؟ محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ محبت الاجلال ہے، محبت الاجلال۔ مثال کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ محبت اجلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ محبت اجلال ہے۔ اسی طرح دوسری جو قسم ہے، اور یہی جو محبت ہے، محبت اجلال، یہی کیا ہے؟ یہی محبت الاصل ہے، یہی کیا ہے؟ محبت الاصل ہے۔ بنیادی محبت یہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ محبت الشفقہ ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ محبت الشفقہ ہے۔ مثال کے طور پہ کہ باپ اپنے بیٹے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں اپنے بیٹی سے محبت کرتی ہے یا اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، یہ کیا ہے؟ محبت الشفقہ ہے، محبت الشفقہ ہے۔ اسی طرح تیسری قسم جو ہے وہ محبت المجانسہ ہے۔ کیا ہے؟ محبت المجانسہ ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ایک دوست کیا ہے؟ اپنے دوست سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ایک ساتھی، کلاس ساتھی اپنے ساتھی سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ محبت المجانسہ ہے، محبت المجانسہ ہے۔ عزیز طلباء، خلاصہ یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ فروتنی اختیار کرنی چاہیے، ہمیشہ فروتنی اختیار کرنی چاہیے۔ کیا مطلب فروتنی اختیار کرنے کا؟ یعنی متواضع ہونا چاہیے، خاکسار ہونا چاہیے، اس کے اندر بڑپن کا اظہار، اس سے بڑپن کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر برتری کے اظہار کا مادہ کیا ہے؟ نہیں پایا جانا چاہیے۔ علو کی صفت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے۔ اسی طرح
ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے اللہ کی زمین پر فساد برپا نہ کریں، ظلم سے، جور سے اور اسی طرح ناحق کسی کو ستانے سے، دبانے سے، کچلنے سے، بے حیائی سے، برائی سے، ناحق غریبوں کا مال کھانے سے، یتیموں کا مال کھانے سے، بیواؤں کا مال کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ خوشگوار بنا دے، بہتر بنا دے، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔